السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ساتھیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ قریب ہے۔ ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا پس منظر ہے، کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آئے، اور چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ آپ یوں سمجھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اسلام کے لیے مانگا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ برابر اسلام کی ترقی کا سبب بنتا رہا، اور اسلام کی شان و شوکت کا سبب بنتا رہا، اور دشمنان اسلام کے اوپر مسلمانوں کا گویا کہ رعب چھاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار خدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کو نبی اور رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دین حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ اس وقت کا جو غلبہ تھا، اس وقت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت جو غلبہ تھا، دو قوتوں کو، دو طاقتوں کو غلبہ تھا۔ ایک طاقت کا نام تھا قیصر، اور ایک طاقت کا نام تھا کسریٰ۔ یہ دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، رومیوں کے خلاف جنگ چھڑ جاتی ہے، لیکن ابھی غلبہ ان دونوں پر نہیں ہوا، یعنی ان کے اوپر گویا کہ طاقت کا غلبہ نہیں ہوا۔ یہ غلبہ حاصل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم بھی شکست کھاتا ہے، ایران بھی شکست کھاتا ہے، روم پر بھی اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، اور ایران پر بھی اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ یہ دونوں علاقے فتح کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا دور ہے، یہ اسلام کا بڑا سنہرا دور ہے۔ ہر طرف عدل تھا، ہر طرف انصاف تھا، ہر طرف اسلام پھیل رہا تھا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام کی شان بڑھ رہی تھی، اور عجیب و غریب ایک نظام چل رہا تھا کہ کہا جا سکتا ہے دنیا میں اس نظام کی نظیر نہیں مل سکتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام چلا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک تمنا یہ بھی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی راہ کی شہادت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 23 ہجری میں حج پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ایک مقام پر لوٹتے ہوئے یوں دعا کری کہ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی راہ میں شہادت ملے، اور میری جو موت ہو وہ آپ کے رسول کے شہر میں ملے۔ یہ دو گویا کہ ایسی تمنا ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ ظاہر ہے شہادت کے لیے تو جنگ میں جانا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، اور مدینہ کے ارد گرد تو پوری اسلامی ریاست تھی، جہاد کے لیے باہر جانا پڑتا تو مدینہ میں موت نہ آتی، اور مدینہ میں جو دارالحکومت ہے وہاں پر آ کر کوئی آپ کو شہید کر جائے، بظاہر ایسا ناممکن معلوم ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچتے ہیں بسا اوقات وہی چیز منشأ خدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب فضیلتیں بیان ہوں گی تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کتنی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں، اور جو ان کی رائے تھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن کریم کی اتاری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منشا اور یہ چاہت تھی کہ
کہ مجھے موت بھی ملے شہادت کی، اور یہ شہادت کی موت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آپ یوں سمجھیے انتظام ہوا، اور یہ مقدر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضرت عمر کی یہ دعا قبول ہو اور یہ دونوں باتیں پوری ہوں۔ چنانچہ سن 21 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے جنگ نہاوند۔ یہ مجوسیوں سے جنگ ہوئی تھی ایران کے علاقے میں۔ وہاں جو قیدی آئے ان میں ایک قیدی تھا فیروز ابو لولو، یہ مجوسی قیدی تھا۔ اس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنا دیا گیا۔ یہ جو ابو لولو فیروز نامی قیدی تھا، یہ بڑا ماہر فن آدمی تھا۔ یہ بہت سے کاموں کو جانتا تھا، لوہے کے، لکڑی کے، بڑھئی کے، یہ تمام کام جانتا تھا۔ یہ چکیاں بناتا تھا، اوزار بناتا تھا، یہ تمام چیزیں بناتا تھا۔ تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بہت سے ایسے غلام جو مختلف ہنروں کو جانتے تھے، ان کے آقا ان سے یہ کہہ دیتے تھے کہ تم جاؤ اپنی مزدوری کرو اور اپنا کام کرو، اپنی محنت کرو، اور مجھے یومیہ یا ماہانہ کچھ دے دیا کرو۔ کچھ متعین کر لیا جاتا تھا اور غلاموں کو نوکری وغیرہ پر لگا دیا جاتا تھا کہ جاؤ تم اپنا پیشہ انجام دو اور اپنا کام کرو۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ابو لولو سے یہی کہا کہ تم جاؤ کام کرو اور یومیہ مجھے 2 درہم دے دیا کرو۔ جس درجے کا وہ کاریگر تھا اور جس درجے کی اس کی کمائی تھی، یہ یومیہ 2 درہم کوئی زیادہ مطالبہ نہیں تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، لیکن اس کو لگا کہ یہ مطالبہ زیادہ ہے۔ چنانچہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کری حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ مجھ سے 2 درہم یومیہ کا مطالبہ کرتے ہیں، جو میرے اوپر بار ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے، کچھ کم کروا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تم کام کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے اپنا پیشہ بتایا کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس اعتبار سے تمہارا یہ جو پیشہ ہے، اس اعتبار سے یہ جو تم سے تاوان وصولا جا رہا ہے، تم سے مزدوری کے طور پر تمہیں جو اجازت دی گئی ہے، اس کے بدلے میں جو 2 درہم یومیہ لیے جا رہے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہے، تمہیں دے دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے ہمدردی کے اظہار کے لیے کہا ایسا کرو کہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منشا یہ تھی کہ جب یہ چکی میرے لیے بنائے گا تو میں اس کو کچھ زیادہ دے دوں گا تاکہ غلام کا بھلا ہو جائے گا، یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے تو یہ بالکل نامراد ہو کر واپس نہ ہو جائے، اس کا کچھ بھلا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھلا کرنے کی چاہا۔ اسی وقت اس نے ایک بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر جا رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو وہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جرم سے پہلے سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا حاکم 22 لاکھ مربع میل زمین پر جس کی حکومت چل رہی ہے، وہ یہ اس قدر انصاف کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے کہ عدل و انصاف کے مجسمہ تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جرم سے پہلے کوئی سزا نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ اسی وقت اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ چنانچہ اس نے اسی وقت سے ایک چاقو بنایا، ایک خنجر بنایا اور اس کو زہر میں بجھایا تاکہ اگر خنجر کے وار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جائیں تو زہر کے وار سے نہ بچیں۔ پھر اس نے ایک روز فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ یہاں پر اس بات کو پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد ہم واقعہ شہادت کو پھر سے ذکر کریں گے کہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو رہا ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت نہیں سنی، اور شکایت نہ سننے کے نتیجے میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ابو لولو فیروز نے۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں معلوم ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے یہ کوئی سازش تھی۔ اس کو باقاعدہ اس کام پر ابھارا گیا تھا
کہ تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ بھئی اتنی معمولی سی بات پر کسی کو کوئی شہید نہیں کرتا، کسی کو کوئی قتل نہیں کرتا، اور اگر کوئی معمولی سی بات بری لگے تو فوراً تو کچھ حرکتیں کر سکتا ہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اسی وقت یہ کچھ کر دیتا، یا غصہ ہو جاتا اور غصے میں کچھ کہتا، سنتا، ہاتھ پیر چھوڑتا، لیکن اس وقت بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کو مہلت ملی، سوچنے سمجھنے کا موقع ملا، اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ ایک گویا کہ جسے خودکش حملہ کہتے ہیں نا، وہ خودکش حملہ کیا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے خودکش حملہ؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا خودکش حملہ تھا۔ تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی گہری سازش تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ شخص مجوسی تھا اور ایران میں مجوسی بستے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ایران فتح ہوا تھا۔ ایران کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے تو میں اس پہ یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ دیکھیے ایران سے تو ہمیں محبت ہے، کیونکہ ایران کو فتح کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایران کو فتح کیا ہے۔ اس بات کو ایرانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ایرانیوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن ہے تمہارے، تم جس علاقے اور جس زمین میں رہ رہے ہو اس زمین اور اس علاقے کے فاتح ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا وہاں پر وجود صدقہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پہچاننا چاہیے اور ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کے قصیدے پڑھنا چاہیے۔ لیکن بدبخت ایرانیوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ جو ابو لولو فیروز ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کمبخت کا مزار بنایا ایرانیوں نے ایران میں۔ اب وقتی طور پر بعض حکومتوں کے دباؤ میں اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مزار تو قائم ہے ابھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز کا، جس کو بابا شجاع الدین یہ لوگ کہتے ہیں، اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ ساتھی باور کراتے ہیں۔ یعنی یہ ایرانی اور یہ اثنا عشری شیعہ یہ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قتل میں ہاتھ تھا اگر وہ حضرت علی کا ساتھی تھا؟ نعوذ باللہ، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر اعتماد کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی کے داماد ہیں، اور حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر ہیں، قاضی ہیں، ہر وقت ساتھ میں رہتے ہیں، بہترین مشورے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ تو ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی کسی طرح کی رنجش ہوگی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ ایک چکی بنانے والا شخص اس کی شکایت نہیں سنی گئی، اس کی وجہ سے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، لیکن حقیقت یہ نہیں معلوم ہو رہی، بلکہ حقیقت تو یہی لگ رہی ہے یہ کسی گہری سازش کا نتیجہ تھا۔ اور پھر اس کا جو حملہ کرنے کا انداز ہے، اگر کوئی ایسے ہی شکایت نہیں سنی، اس کی وجہ سے کوئی ذاتی رنجش تھی تو موقع پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں اکیلے میں وہ شہید کر دیتا، لیکن اس نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مجمع عام میں نماز پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے پہلے سے آ کے ایک جگہ چھپ گیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کری، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پہ تقریباً 3 وار کیے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پر حملہ کرنے کے بعد اس نے بھاگنے کے لیے تقریباً 13 لوگوں کو زخمی کیا، جس میں 9 لوگ اسی وقت شہید ہو گئے۔ معلوم ہو رہا ہے یہ خودکش حملہ تھا۔ پھر کیوں خودکش حملہ تھا؟ کیونکہ اس نے اس کے بعد خود اپنے آپ کو بھی مار لیا۔ تو یہ پوری پلاننگ تھی کہ میں وہاں پر جاؤں گا، حضرت عمر کو شہید کروں گا، اس کے بعد جتنے لوگ بھی، بھائی ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ کہیں پر حضرت عمر کو یہ اکیلے میں شہید کر سکتا تھا؟ ان لوگوں کیا، باقی لوگوں کے کیا قصور تھا؟ شکایت تو حضرت عمر نے نہیں سنی تھی اگر اس کو ایسا لگ رہا تھا، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم میرے لیے چکی بناؤ تاکہ میں تمہیں جو تمہارا معاوضہ ہے اس کے ساتھ کچھ مزید انعام تمہیں دے سکوں۔ تو کوئی گہری سازش تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے ہیں، لیکن گرتے وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرتے ہیں،
اس کے بعد لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ادھر وہ جو ابو لولو فیروز تھا وہ بھی اپنے آپ کو مار چکا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہی غلام جو میرے پاس شکایت لے کر آیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاں وہی غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہی لیکن اس نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی یہ حملہ بعض روایات کے اعتبار سے 26 ذی الحجہ کو ہوا، بعض روایات کے اعتبار سے 27 ذی الحجہ کو ہوا، اور اس کے بعد 3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید زندہ رہے اور یکم محرم الحرام کو وفات پائی۔ اب اس میں اختلاف ہے، ظاہر ہے ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں تاریخی چیزیں ہیں تو ان میں عام طور پر اختلاف ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دیگر چیزوں میں کثرت سے اختلاف ہے، ایسے ہی اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ 26 ذی الحجہ تھی یا 27 ذی الحجہ تھی۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ حملے کے بعد 3 دن تک کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں 26 ذی الحجہ تھی وہ کہتے ہیں 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ انتقال 1 محرم سے پہلے ہوتا ہے اور تدفین جو ہوتی ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں، بعض جو 27 ذی الحجہ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام کو وفات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو بہرحال اس طرح سے حملہ آور ہوتا ہے یہ شخص، اور 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے یہ زخم ایسا ہوتا ہے جس سے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہونا بڑا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں ضروری وصیتیں کریں، ان کے اوپر جو قرضہ تھا تقریباً 80,000 درہم یا 86,000 درہم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سلسلے میں ترتیب بتائی کہ تمہیں کیسے میرا یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو ضروری نصیحتیں کریں، وصیتیں کریں، اور خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا، لوگ باتیں شروع کرتے تھے نماز کی، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے تھے اور کہتے تھے ہاں جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اصلاح کا یہ حال تھا کہ اس وقت جب زخمی ہیں، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی شلوار اس کے ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرا ہے میرے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، تمہاری شلوار ٹخنے سے نیچے جا رہی ہے، اس کو اوپر کر لیا کرو، اس سے تمہاری شلوار صاف بھی رہے گی اور تمہارے دل میں خوف خدا بھی رہے گا۔ اس طریقے کی مختلف نصیحتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ اپنا کوئی جانشین بنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کو زندہ اور مردہ حالت میں ناپسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی جانشین میں بناؤں، اگر وہ اس کا کوئی وبال ہو تو میں اٹھاؤں، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ 6 لوگوں کو بھی ایک کمیٹی بنا دی، ایک شورا کی کمیٹی بنا دی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 6 حضرات، یہ 6 کون ہیں؟ یہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 ہیں۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا پہلا انتقال ہو گیا، دوسرے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو انتقال کے قریب ہیں، تیسرے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ 3 تو پہلے انتقال کر گئے تھے، لیکن اس وقت 7 زندہ تھے۔ لیکن 7ویں کون تھے؟ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شورا کی کمیٹی بنائی اور ان سے کہا کہ تم لوگ آپس میں بیٹھ کر اپنے آپ میں اپنے طور پر ایک خلیفہ کو چن لینا، ان حضرات کو منتخب کیا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باوجود کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو کیوں نہیں اس میں شامل کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اپنے بعد خلافت کا معاملہ اپنے کسی رشتہ دار کے سپرد کر دیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ بڑے مفسر قرآن تھے، فقیہ تھے، اور بڑی صلاحیت مند شخصیت تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چاہتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ منتخب کر دیتے، لیکن ان کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ ان 6 افراد میں بھی شامل نہیں کیا۔ ہاں یہ کہا کہ دیکھو عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ ہرگز نہ بنانا، البتہ اگر کسی ایک طرف رائے نہ جائے، سارے دو لوگوں کی برابر رائے ہو جائے، تو رائے کا پلڑا بڑھانے کے لیے عبداللہ ابن عمر کی رائے خلافت کے معاملے میں لے لینا۔ بہرحال یہ 6 حضرات کی کمیٹی بنی، اور پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے خلافت کا یہ کہا گیا کہ آپ اپنا جانشین بنائیے، تو خود سے تو کوئی جانشین نہیں بنایا، البتہ خلیفہ کسے بنایا جائے اس کی ایک شکل بتا دی کہ اس طرح سے تم لوگ خلافت کا انتخاب کر لینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے، آنکھ کھلتی تھی، وصیتیں کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے۔ بالکل آخری وقت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، ان کی گود میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو ان کی گود سے اٹھایا اور زمین پر رکھا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مجھ پر کچھ رحم آ جائے۔ آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو وقت ہے، اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اس وقت کی ہولناکی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے گویا کہ ساری دنیا قربان کر دیتا۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے لیے بشارت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کی ایک بار نہیں کئی بار بشارت دی ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کر رہے ہیں کہ میں سب کچھ گویا کہ قربان کر دیتا اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے۔ کسی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ آپ تو شہید ہو رہے ہیں، آپ کی آرزو اور تمنا پوری ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں ہے، وہاں تو اگر برابر کا معاملہ ہو جائے، نہ سزا ملے نہ انعام، تب بھی میں فائدے میں رہوں گا۔ اس وقت بالکل آخری وقتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک درخواست بھیجی کہ مجھے تدفین کے لیے میری جگہ دے دی جائے روضہ اطہر میں، یعنی روضہ رسول میں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے۔ یہ جگہ، یہ حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہیے حضرت عائشہ سے کہ اجازت دے دی جائے کہ مجھے بھی اسی جگہ پر، اسی مبارک جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچ رکھی تھی کہ میں وہاں پر دفن ہوں گی، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اور چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اجازت سنائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں سو جاؤں گا۔ اس طرح سے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سورج جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں چمک رہا تھا، وہ سورج تو بظاہر غروب ہو گیا اس دن، لیکن اس کی روشنی قیامت تک باقی ہے، اور قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے کتنے ایسے کارنامے اور ایسے کام کر گئے ہیں جن کا صدقہ جاریہ کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب ملتا رہے گا، جس میں ایک تراویح ہے۔ یہ تراویح کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور اس کے علاوہ بہت سے اور بھی کام ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیے، وہ آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ان سب کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے، میری طرف سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کا خوش چین اور ان کا متبع بنائے، اور ہم سب کا حشر اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے۔